تمام طرح کی تعریفیں، خوبیاں اور برائیاں صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہے کہ جس نے اس کائنات میں ہم تمام انسانوں کو بسایا اور انسانوں کو اس دنیا کے اندر بسنے والی تمام مخلوقات پر فضیلت اور فوقیت بخشی، اس کے اندر خیر و شر کی تمیز کرنے کی صلاحیت بخشی، اس کے اندر اچھائی برائی کے درمیان تفریق کرنے کا مادہ پیدا کیا اور اسے اس دنیا میں جن مقاصد کی تکمیل کے لیے بھیجا تھا ان مقاصد کی تکمیل میں جو چیزیں معاون ہو سکتی تھیں وہ ساری چیزیں فراہم کی۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے اس دنیا میں اپنی بندگی اور طاعت کے لیے پیدا کیا، تو گویا اس دنیا میں انسانوں کے وجود کا ایک مقصد اللہ کی بندگی ہے، لیکن یہی صرف ایک مقصد نہیں، ایک مقصد اور ہے جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے سورۃ البقرہ میں، اور وہ ہے استخلاف فی الارض، اس زمین کے اوپر بحیثیت خلیفہ اور جانشین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہے ان کے درمیان یا ان سے ہمدردی کا سلوک کرنا، ان کے ساتھ احسان سے پیش آنا، اس دنیا کے اندر رہنے والی تمام مخلوقات کے لیے خوبصورت بنانا، ساری مخلوقات اس دنیا میں امن و سکون سے رہے، یہ بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے انسان کے اس دنیا میں آنے کے۔ اور اسی لیے اللہ نے کہا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، جو آسمان و زمین کے اندر یعنی اس پوری کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب کو اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں دے دیا، تابع کر دیا، جو چیزیں ہم چاہتے ہیں آسانی کے ساتھ استفادہ کر رہے ہیں۔ اس دنیا کے اندر بسنے والی ہر مخلوق کے ساتھ رحم دلی ہمدردی کے ساتھ پیش آنے کو عبادت قرار دیا، چنانچہ صحیح بخاری کی مشہور حدیث آتی ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَفِي كُلِّ كَبْدٍ رَطْبَةٍ صَدَقَةٌ، ہر جاندار کے ساتھ احسان کرنا یہ عبادت ہے۔ ایک انسان زندگی میں کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، اگر وہ استخلاف فی الارض کے مقاصد میں سے ایک مقصد کو پورا کر دیتا ہے تو دیکھیے اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ چنانچہ اس عورت کو یاد کیجئے جس کا قصہ حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے بخاری میں آیا ہے، زانیہ عورت تھی، بدکار، زندگی بھر برے کاموں میں ملوث رہی، راستے میں اتری کنویں سے پانی پینے کے لیے تو دیکھا کہ ایک کتا زبان نکالے ہانپ رہا ہے، شدید گرمی کا زمانہ تھا، تو اس نے کہا کہ اس کتے کو بھی وہ تکلیف پہنچی ہے جو مجھے پہنچی تھی پیاس کی وجہ سے، چنانچہ اس نے اپنے موزے میں کسی طرح پانی کو چلو بھر بھر کے لایا اور اس کے منہ میں گار گار کے اسے پلایا، اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر کی اور اس کی بخشش کر دی۔ تو اگر ہو سکتا ہے کہ جو انسان اور اللہ کے مابین معاملات ہیں اس میں انسان اگر کوتاہ بھی ہو تو بندے اور بندے کے درمیان معاملات میں اچھا ہے تو اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے، کیونکہ یہ استخلاف فی الارض کے مقاصد کو پورا کرتا ہے۔ یاد کیجیے اس شخص کو جو قیامت کے دن آئے گا، دنیا میں پیسے والا شخص تھا، لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور جب قرض دیتا مدت پوری ہو جاتی اور لینے والا ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا تو اس کو مہلت دیا کرتا تھا، اپنے کاتبوں سے کہتا تھا کہ اسے مہلت دو، اور بسا اوقات معاف کر دیا کرتا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دے گا۔ اس کے برعکس کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کے معاملات اللہ سے بہت اچھے ہیں
لیکن بندوں اور بندوں کے درمیان یعنی آپس میں اس کے معاملات اچھے نہیں ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی اس عمل کی وجہ سے جہنم رسید ہو جائے۔ یاد کیجیے اس عورت کو جس نے ایک بلی کو اپنے گھر میں قید کر رکھا تھا، لا ہی اطعمت ہو ولا ہی ترکت ہو تاکل من خشاش الارض، نہ کھانا کھلاتی تھی اور نہ چھوڑتی تھی کہ جا کے گھاس پھوس میں سے کچھ کیڑے مکوڑے کھا لے، حتی ماتت، یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس عورت کو باوجود کہ وہ نیک تھی جہنم رسید کرے گا۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 عورتوں کے بارے میں، کہا ایک عورت ہے تصوم النہار و تقوم اللیل، دن میں روزے رکھتی ہے رات میں قیام کرتی ہے، وَتُذِیعُ جِیرَانَهَا بِلِسَانِهَا، لیکن اس کی حالت تو یہ ہے کہ اپنی زبان سے اپنی پڑوسن کو یا اپنے پڑوس میں رہنے والوں کو تکلیف دیتی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ہے من اہل النار، یہ جہنمی ہے، دن بھر روزہ رکھنے والی، صوام النہار و قوام اللیل، یا صوامت النہار و قوامت اللیل، اس کے باوجود اللہ کے درمیان اور اس کے اور اللہ کے درمیان معاملات بہت اچھے ہیں، لیکن لوگوں اور اس کے درمیان معاملات خراب تھے، کہا جہنمی ہے۔ کہا ایک عورت ہے نماز روزہ بہت زیادہ نہیں کرتی ہے، فرائض کی پابندی کرتی ہے، لیکن زبان کی بڑی اچھی ہے، اس کے آس پڑوس رہنے والے اس کی تعریف کرتے ہیں، کسی کو ستاتی نہیں ہے، اللہ کے نبی نے کہا وہ جنتی ہے۔ تو آپ دیکھ جائیے اور غور کیجئے شریعت کی تعلیمات میں سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بسایا، استخلاف فی الارض، زمین میں جانشین بنایا، تاکہ اس زمین کو، اس زمین پر رہنے والے لوگوں کے لیے ایک بہترین اور کہہ دیجئے ایک بہترین مسکن کے طور پہ ہم بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اور اس عمل کے لیے کہ استخلاف فی الارض کی احقیت کو انسان ادا کر سکے، اللہ نے اسے عقل اور دانائی بخشی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس قول کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ ہم نے انسانوں کی تکریم کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا مشہور قول آتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو عقل کے ذریعے انسانوں کی عزت افزائی کی۔ کہا وَهُوَ مَنَاطُ التَّکْلِیف، یہ تکلیف کی وجہ ہے، یعنی اسی بنیاد پر انسان کو اس دنیا میں مکلف بنایا گیا۔ مکلف بنائے جانے کا مطلب ہے کہ اس کے ہر اعمال و افعال، جو بھی وہ عمل کر رہا ہے، ہر قول و فعل اس کے اوپر اسے جواب دہ ہونا ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا۔ اور تب سمجھیے عقل و دانائی اور دانشمندی سے محرومی کی بنیاد پر یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ اپنی وسعت اور طاقت اور قوت کے باوجود انکار کر بیٹھتے ہیں کہ ہم اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکتے۔ جس بوجھ کو اللہ نے امانت کہا ہے، سورۃ الاحزاب کے آخری آیات میں کہا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہا کہ ہم نے امانت کو، یعنی اس تکلیف کو کہ آپ اس دنیا میں ہم تمہیں آزادی دیتے ہیں اس دنیا میں تصرف کرنے کی چیزوں کے درمیان، بس یہ ہے کہ تم جو بھی چیز کرو گے یا دنیا کے اندر اس سب کا حساب دینا ہوگا، اس عمل سے وہ ڈرے۔ کہا آسمانوں کو کہا کہ اٹھا لو بوجھ کو، کہا نہیں اٹھا سکتے، زمین کو کہا اٹھا لو، کہا نہیں اٹھا سکتے، پہاڑ کو کہا اٹھا لو، کہا نہیں اٹھا سکتے، اشفقن منہا، ڈرے۔ لیکن انسان نے اسے اٹھایا، انہ کان ظلوما جہولا، انسان ظالم اور نادان ہے، اپنی حقیقت سے ناواقف ہے یا اس معاہدے سے ناواقف ہے۔ اور اسی عقل کی حفاظت کے لیے کہ انسان اس دنیا کو بہترین بنا سکے، اللہ نے 2 چیزیں یا 2 وسیلے فراہم کیے، ایک وسیلہ طلب ہے اور دوسرا وسیلہ ترک ہے، یعنی ایک کرنے کی چیز ہے اور دوسری چیز یا دوسرا وسیلہ چھوڑنے کی چیز۔ کرنے کی چیز کیا ہے؟ قرآن کریم آپ پڑھ جائیں، پورے قرآن کے اندر کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندوں سے کہا ہو کہ آپ دنیا کے بارے میں کہو اے اللہ ہمیں مزید دنیا دے دے، اے اللہ مزید صحت دے دے، مزید مال دے دے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ملے گی۔ لیکن ایک چیز کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اللہ کے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے وَقُرْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہہ دیجئے اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو گویا علم میں اضافہ انسان کے عقل میں اضافے کا سبب بنتا ہے، اور اسی لیے قرآن بارہا علم حاصل کرنے پر زور دیتا ہے۔ کہا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ،
کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ ہر علاقے جماعت اور قبیلوں سے کچھ لوگ نکلتے جو دین کی سمجھ حاصل کرتے تاکہ اپنی قوم کو ڈرا سکے جب وہ لوٹیں، تاکہ وہ دین اللہ کی طرف نصیحت حاصل کر سکے۔ تو یہ عقل و فہم یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت، اور اسی لیے جو بھی چیزیں شریعت نے حرام کی ہے اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ اس عقل کی حفاظت کی جائے۔ چنانچہ آپ دیکھ جائیے شراب اسلام نے اس لیے حرام کیا ہے کیونکہ یہ انسان کو مجنون اور دیوانہ بنا دیتی۔ حضرت ابوبکر صدیق سے رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حل شربت الخمر فی الجاہلیہ، کیا آپ نے اس جاہلیت کے زمانے میں شراب پی تھی کبھی؟ کہا لا اعوذ باللہ، کبھی نہیں۔ کہا ولما ذلک، کیوں نہیں؟ کہا کنت اصون عرضی واحفظ مروءتی، میں اپنی عزت کی حفاظت کرتا تھا اور اپنے اخلاق اور کرامت کی حفاظت کرتا تھا۔ تو جن کے اندر عقل و فہم ہوتا ہے وہ اپنے عقل کو عام لوگوں کے حوالے نہیں کرتے۔ ابن ابی دنیا نے عجیب و غریب چیز لکھی ہے، کہا کہ میں نے ایک نشہ میں دھت شخص کو دیکھا بغداد کی گلیوں میں، پیشاب کر رہا تھا اور اس پیشاب کو اپنے جسم پہ مل رہا تھا اور دعا کر رہا تھا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہ مجھے توبہ کرنے والے اور پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا دے۔ انسان کی عقل کہاں جاتی ہے؟ نشے میں۔ اسی لیے شراب یا اس جنس کی ساری چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا کیونکہ انسان کی عقل کو معاف کر دیتا۔ بلکہ ایک تو دل دہلانے والا واقعہ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، بلوغ المرام کی ان کی شرح ہے فتح ذی الجلال والاکرام، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں لبنان کا ایک واقعہ انہوں نے ذکر کیا کہ انسان کی عقل اگر ماری جائے اور عقل کھو بیٹھے تو وہ کہاں یا کس حیوانیت اور درندگی پر اتر آتا ہے۔ چنانچہ شیخ نے لکھا ہے کہ لبنان کا صحیح واقعہ ہے جو اس زمانے میں ان کے زمانے میں اخبارات کی زینت بنا۔ کہا کہ ایک نوجوان شراب میں دھت ہو کر اپنی والدہ کے ساتھ زنا کیا، اور جب صبح کی تو اس کو احساس ہوا اپنی والدہ سے، اس نے پوچھا اور والدہ نے کہا ہاں تم نے ایسا کیا، گیا پیٹرول اسٹیشن پمپ کے پاس اور پیٹرول سے اپنے آپ کو جلا کر مار ڈالا۔ یہ ہے نشے یا اس طرح کی چیزوں کے برے اثرات۔ تو اسلام عقل کی حفاظت کے لیے جہاں علم سیکھنے کا حکم دیتا ہے وہاں ہر اس چیز کو ترک کرنے کا حکم دیتا ہے جو چیز آپ کی عقل کو معاف کر سکے۔ چنانچہ جتنی بھی چیزیں ہیں، منشیات دنیا میں ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہیں، حکومتیں پریشان ہیں اور مختلف طرح کی تنظیمیں طرح طرح کے وسائل اور طرح طرح کے اشتہارات کے ذریعے روک لگانے کا مطالبہ کرتی ہے۔ اسلامی قانون لے آئیے، کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی پریشانیاں اٹھانے کی۔ یہ عقل اللہ نے معیار بنایا ہے حق اور باطل کے قبول کرنے کا، اور جن لوگوں نے اپنے عقل کو استعمال نہیں کیا اللہ کی اطاعت میں، اللہ نے انہیں جانوروں سے تشبیہ دی۔ کہا سم بکم فہم لا یعقلون، وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، اندھے ہیں، وہ عقل نہیں رکھتے۔ کہا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بدترین مخلوق، بدترین چوپائے وہ لوگ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں لیکن آیات قرآنیہ آتی ہے تو سنتے نہیں، سننے کے باوجود عمل نہیں کرتے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں تو غور نہیں کرتے۔ قرآن نے ایسے لوگوں کہا کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ اسی لیے علامہ غزالی نے لکھا ہے احیاء الدین میں، اور بہت رد ہے ان لوگوں پر جو عقل پر شریعت کو تولتے ہیں۔ یاد رکھیے عقل اور شریعت میں کبھی کوئی ٹکراؤ نہیں رہا۔ وہ کہتے ہیں الشرع والعقل سنوان لا یفترقان، شریعت اور عقل انسان کی دونوں ایک ہم پلہ ہے، دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں۔ فالشرع عقل من الخارج والعقل شرع من الداخل، عقل انسان کے اندر داخلی شریعت ہے، اللہ کی وہ شریعت جو انسان کے اندر پیوست ہے، جس کو ہم نے فطرت یا شریعت نے فطرت کہا ہے۔ کہا العقل شرع من الداخل، انسان کے اندر ایک شریعت ہے اور وہ شریعت ہے فطرت، جس کو قرآن تعبیر کرتا ہے فطرت سے۔ کہا فطرت اللہ التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون، اللہ کی یہ فطرت جس پر لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا، جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں اللہ کی فطرت میں، یہی سیدھا دین ہے۔ تو اللہ نے عقل کو دین قرار دیا، اور شریعت عقل ہے خارجی۔ تو جو لوگ شریعت کے اوپر عمل نہیں کرتے، جیسے کہ آیات گزری، اللہ نے انہیں چوپایوں سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ اور اسی لیے دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات بستی ہیں ان کے اور
مسلمانوں کے درمیان ایک رشتہ ہوتا ہے، ایک طرح کا انسجام ہوتا ہے جس کو آپ ہارمونی کہہ سکتے ہیں، کہ ساری چیزیں اللہ کی بندگی میں شریک ہیں۔ اور قرآن کی ڈھیر ساری آیات اس بات پہ دلالت کرتی ہیں، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ دیکھ لیجیے جمادات، جو چیزیں پتھر، پہاڑ، نباتات، پودے، انسان، یعنی جتنی بھی اقسام کی مخلوقات ہو سکتی ہیں، ان تمام مخلوقات جن کو موالید ثلاثہ کہتے ہیں، یہاں اس آیت میں اللہ نے ذکر کر دیا کہ سب کے سب سجدہ رو ہیں اللہ کے لیے۔ تو گویا شریعت اور عقل کے درمیان کوئی فرق ہے، اور یہ اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو عبادت میں بھی اور اللہ کی بندگی میں بھی عقل استعمال کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ نہیں تو اہل کنیسہ چرچ میں آنے کے وقت کہتے ہیں کہ اپنے عقل کو گھر پہ رکھ کے آنا، کیونکہ عقل یہ نہیں قبول کر سکتا کہ خدا تین ہے۔ بدھ جیویوں کا ملک ہے یہ، لیکن اس کے باوجود ان کی عقل کی پستی کو دیکھ لیجئے کہ نہ جانے کن کن چیزوں کو وہ اپنا معبود بنائے بیٹھے۔ قرآن تو کہتا ہے، غور کرو، 20 پارے کی پہلے صفحے کو پڑھی، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، کس نے بارش کو نازل کیا، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، خوبصورت باغات پیدا کیے، االہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود برحق ہے، بل ہم قوم یعدلون، یہ قوم حق سے اعراض کرنے والی۔ کامن یہدی امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، جس نے زمین کو، کون ہے جس نے زمین کو باعث قرار اور سکون بنایا، انسان بچ سکے اس کے اندر، اور اس کے اندر درمیان نہریں جاری کر دی، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود برحق ہے؟ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، کون ہے جو زمین اور خشکی کے اندر، خشکی اور سمندر کے اندر تاریکیوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے، ایسی ہوائیں بھیجتا ہے جو خوشخبریاں لے کر آتی ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود برحق ہے؟ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو پریشان حال کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تکلیف کو دور کرتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود برحق ہے؟ اللہ ان کے شرک پرستیوں سے بلند ہے۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض االہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کون ہے جو پھر سے مخلوقات کو زندہ کرے گا اور پھر سے اسٹارٹ کرے گا اور تمہاری رہنمائی کرتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود برحق ہے؟ کہیے کہ دلیل لے آؤ، تو شریعت کہتی ہے دلیل لے آؤ۔ اللہ کی وحدانیت پہ بھی اللہ نے دلیل اور عقل کا استعمال کرنے کا حکم دیا، چنانچہ اللہ کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان و زمین کی پیدا کرنے میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے اندر عقل ہے۔ اور عقل کی اہمیت دیکھ جائیے کہ قرآن کریم نے صرف لفظ عقل سے متعلق الفاظ 50 آیات میں ذکر کی، اور عقل کے مترادف یا سملیر الفاظ جو کہہ سکتے ہیں سینکڑوں آیات۔ کہیں قرآن کہتا ہے تدبر، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے نازل کردہ ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف پاتے۔ تذکر، نصیحت حاصل کرنا، نظر، غور کرنا، بصیرت، ادراک، تقریباً 20 الفاظ قرآن کریم میں، نہا، لب، الباب، اس طرح کے الفاظ قرآن میں ہیں جو سینکڑوں آیات میں، اگر غور کرے تو 1/3 آف قرآن کہہ دیجئے آپ کو عقل استعمال کرنے کی دعوت دیتا نظر آتا۔ قرآن سوال کرتا ہے آپ سے کہ عقل کا استعمال کیجیے، اس کے باوجود آج دنیا میں جتنی بھی گمراہیاں ہیں نا، عقل کے صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے پیش آئی۔ عقل دو طرح کا بنیادی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ عقل کی 2 قسمیں، ایک عقل ہدایہ اور ایک عقل معیشہ۔ عقل ہدایت کا مطلب ہوتا ہے وہ عقل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو نوازتا ہے، تو ان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی اطاعت میں گزرتا ہے، ان کا ہر قدم اللہ کو راضی کرنے کا سبب بنتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ذہانت اور عقل میں بے مثال تھے، وہ کہتے تھے آیۃ فی الذکا، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اتنے ذہین و فطین شخص تھے۔
لیکن حالت یہ تھی جاہلیت کے زمانے میں، وہ خود کہتے ہیں کہ میں کھجور کی مورتی بنا لیتا تھا، کھجوروں کو جمع کر کے مورتی کی شکل بنا لیتا، اس کی عبادت کیا کرتا، جب بھوک لگتی تو پھر اسے توڑ توڑ کر الگ الگ کر کے کھا لیا کرتا، اپنے آپ پہ ہنستے تھے کہ ہماری عقل کہاں گئی تھی۔ اور عربوں کی یہ مشہور عادت تھی کہ ستو سے وہ مورتی بنایا کرتے اور سفر میں لے جاتے، عبادت کر رہے جب بھوک لگتی تو اس مورتی کو، مورت کو یا بت کو توڑ کر پانی میں بھگو کر پی جایا کرتے۔ یہ ان کی حالت تھی۔ دوسری قسم جو عقل معیشت ہے، اللہ سب کو دیتا ہے، دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے اپنے تصرف کرنا ہے، یہ سب کو اللہ نے دیے، کافر مسلم سب کو۔ یہ عقل کبھی کبھی انسان کو ہدایت کی طرف لے جا سکتی ہے اگر وہ غور کرے تب، لیکن عموماً اس عقل کے حامل افراد غور و فکر نہیں کرتے۔ چنانچہ اس صحابی کا قصہ یاد کیجیے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیان کیا تھا، جس نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنی قبر کھود رہا تھا تاکہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر سکوں، مجھے یہ عار محسوس ہو رہا تھا کہ میرے پاس بیٹی ہو، اور اس بچی کی شان یہ تھی کہ وہ بچی اس کی داڑھی کے ساتھ اس کے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیر رہی ہے اور ابھی ابھی کہہ کے اے والد کہہ رہی ہے۔ اگر اس نے اپنی عقل کا استعمال کیا ہوتا تو اس بچی کو زندہ درگور نہیں کرتا، لیکن اس نے استعمال نہیں کیا۔ تو عقل ہدایت اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اسلام میں جتنی گمراہیاں آئی ہیں اور جتنے بھی فرقے موجود ہیں، یہ عقل کی رو سے آئے۔ انہوں نے عقل کو شریعت پہ، کو کہتے ہیں عقل مقدم ہے نقل پہ، یعنی شریعت پہ۔ چنانچہ سب سے پہلا فتنہ جو شیعوں اور روافظ کا فتنہ اٹھا تھا، اور جس فتنے کو اٹھانے والا ایک یہودی تھا عبداللہ بن سبا، اس نے بھی عقل کا استعمال کیا۔ اس نے کہا کیف یعقل ان اللہ یترک النبوۃ بلا وریث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس نے یہ پرچار کرنا شروع کیا، کیسے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ اللہ نبوت کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ اللہ کے نبی کے بیٹے نہیں ہیں، ان کے داماد علی ہیں، چنانچہ اب علی اللہ کے نبی ہوں۔ اس نے یہ شوشہ چھوڑا اور شیعوں کے ایک گروپ نے اس کو اختیار کیا۔ علی کی موت ہوئی تو کہنے لگا کیف یعقل ان یموت من هو معصوم، جو شخص معصوم ہے گناہوں سے وہ کیسے مر سکتا ہے؟ حضرت علی بادلوں میں ہیں، وہ پھر لوٹیں گے۔ نعوذ باللہ، ایسے عقیدے انہوں نے پھیلائے، اور آج بھی شیعوں کا ایک فرقہ ایک عقیدہ رکھتا ہے ایمان بالرجعت کا، کہ حضرت علی بادل میں ہیں پھر آئیں گے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ تو دیکھ لیجئے عقل کا استعمال، منفی استعمال کس طرح انسان کو گمراہ کرنے کا سبب بنتا ہے۔ جاد ابن درہم، یہ شخص گمراہوں کا سردار گزرا ہے، کہتا تھا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم سے کو دوست نہیں بنایا، اللہ نے موسیٰ سے کلام نہیں کیا، قرآن کریم مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ توبہ کروانے کی کوشش کی گئی، نہیں توبہ کیا۔ خالد بن عبداللہ القصری جو زمانے میں بصرہ کے والی تھے، اس کو بقرعید کے دن اس کو توبہ نہ کرنے کے جرم میں انہوں نے ذبح کر دیا تھا، لیکن فرقے بڑھتے گئے۔ جہم بن صفوان اٹھا، اور یہ شخص، اس کا عقیدہ دیکھ لیجئے عقل کے غلط استعمال کا، کہ اس نے کہا نعوذ باللہ اللہ ظالم ہے، ابلیس کا ایمان اور ابو بکر صدیق کا ایمان برابر ہے۔ کہا ابلیس بھی رب کو جانتا تھا، ابو بکر بھی جانتے ہیں، دونوں کا ایمان برابر ہے، ابلیس جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو دیکھ لیجئے کہ عقل کے منفی استعمال سے انسان کیسے گمراہی کا شکار ہوتا ہے۔ اسی کے ماننے والوں میں امام احمد اور امام بخاری کے زمانے میں بشر المریسی اور ابن دواد جیسی شخصیات آئی، جنہوں نے اس قدر فتنہ خلق قرآن پیدا کیا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، کہ ایک لمحہ ایسا آیا کہ لگنے لگا کہ دین کے بنیادی معالم مٹ جائیں گے۔ اللہ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور بعد میں امام بخاری اور ان جیسے ائمہ کو پیدا کیا، جنہوں نے اس فتنے کا پامردی کے ساتھ سامنا کیا اور اس فتنے کی آگ کو بجھایا۔ ہمارے درمیان بھی دیکھ لیجیے، آج کے زمانے میں قرآن و سنت مرجع ہے، سب مانتے ہیں، لیکن جب اختلاف ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی بات بھی پیش کی جائے گی تو کہے گا کہ کیسے ہم یہ مانیں کہ ہمارے امام صاحب غلط ہے۔ امام صاحب خود کہہ کے جاتے ہیں کہ میں انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں، صحیح بھی کہہ سکتا ہوں۔ امام کی تائید اور توصیہ کے باوجود بھی لوگوں کا ایک بڑا طبقہ گمراہی کا شکار ہے، اور قرآن و حدیث کے اوپر ان کے ان اقوال کو ترجیح دیتا ہے جن اقوال سے وہ برات کا اظہار کر چکے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔
حسرت اور ندامت ہوگی ایسے شخص کے لیے جو قرآن و سنت کی واضح نصوص آنے کے باوجود تعویل کرتا ہے، اس کو رد کرتا ہے۔ لوگوں میں ایک بڑی جماعت ایسے لوگوں کی بھی ہے جو دنیاوی معاملات میں تو IITN ہیں اور ڈاکٹر، انجینئر اور IAS ہیں، لیکن ان کی عقل کی پستی کو دیکھ لیجئے اور رذالت کو، کہ وہ جنت کی ایک ٹکٹ خرید لیتے ہیں پیر صاحب کے اوپر بیعت کر کے، کہتے ہیں پیر صاحب کا ہاتھ میرے سر پہ ہے، میں جہنم میں نہیں جا سکتا۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو عقل اور دانش مندی میں دنیاوی معاملات میں بہت آگے، عقل معیشت تو ہے، ہدایت کی عقل سے اللہ نے نہیں نوازا۔ اور آج ایک اور فتنہ اٹھ رہا ہے جو ایتھیسٹ اور ملحدین کہلاتے ہیں، ان کا فتنہ۔ جاوید غامدی جو قرآنین ہیں، ایسے شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں یہ لوگ جو اچھے عقیدے رکھنے والے کو گمراہ کرنے کے لیے واضح کافی۔ علی مرزا کہنے دیجیے، کیونکہ بہت سارے لوگ سنتے ہیں، بے علم ایسے لوگ جنہوں نے دین کو سیکھا نہیں اس کے مرجع سے، اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد چونکہ انگلش بولنے والے ہوتے ہیں، ذرا دنیاوی اور ماڈرن اسٹائل اپناتے ہیں، اسی لیے لوگ بڑی تعداد میں ان کے پیچھے۔ قرآن و سنت کو پکڑیے، اہل حق ہر زمانے میں قلیل رہیں، کم رہیں، اس طریقے کو اختیار کیجئے جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام چھوڑ کے گئے، وہی سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے تھے کہ اگر ایک انسان بھی حق پہ ہے تو وہی اللہ کی جماعت ہے، یاد رکھیے۔ تو گمراہی کے نئے ذرائع آ رہے ہیں اور سب کے پیچھے عقل کا منفی استعمال، اور اس کے بعد قرآن کی اس نصیحت کو جو ہر ہفتے ہم سورۃ الکہف پڑھتے ہیں تو دہراتے ہیں۔ سب سے بڑا فتنہ جو اس روئے زمین پہ برپا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دجال کا فتنہ ہو، اور اس فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں وصیت کی گئی یا حکم دیا گیا کہ سورہ کہف جو پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور اس سورہ کے اندر جو ابتدائی آیات ہے اصحاب الکہف کے بارے میں، ان کے اندر دیکھیے کہ اپنے دین پر خطرہ محسوس ہوا تو لمبی چوڑی کوئی دعا نہ مانگی تھی، کچھ دعا نہ مانگی، صرف ایک جملہ تھا، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ رب ذوالجلال اپنی جانب سے رحمت عطا کر اور ہمارے کام کو رشد اور رشد کے ساتھ آسان کر دے۔ جانتے ہیں انسان کی زندگی میں یہ رشد آ جائے تو اس کے سارے کام اللہ کے ارادے کے مطابق واقع ہوتے ہیں، اصابت وجہ الحقیقہ۔ اور اسی لیے یہ رشد، اس کی دعا کی جائے، انسان اس کی دعا کرے، انسان کثرت سے یہ آیت کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ فتنوں کے اس دور میں صحیح راہ پہ جمے رہنا یہ ایک اللہ کا بڑا انعام ہے کسی بھی مومن کے لیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ عقل اور عقل کے نام پر اٹھائے جانے والے جو فتنے برپا ہو رہے ہیں ان کو ہم شریعت کے تناظر میں تولے اور شریعت کے اوپر خود کو جمائے رکھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے، جب تک زندہ رکھے ایمان و توحید پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و توحید پر خاتمہ ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد